سلامتی ہو۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور چرچ کے انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ میرے دل ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بہت سخت طبیعت خراب ہوئی تھی، میں اٹھ کے گیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پھر آپ کے سامنے موجود ہو گئی۔ آج ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بچے بھی اسی پہ پروگرام کر رہے ہیں، جو ان کا چھوٹا سا ٹیبلو ہوگا۔ خدا کا کلام جو دو دھاری تیز تلوار ہے، جو بن بن اور گودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے، میرے دلوں کبھی بھی وہ بے تاثیر نہیں دوڑتا۔ آج سب کو معلوم ہے کہ آج کیا ہے، آج ہم کون سی خوشی منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے اتنی رات کو سردی میں؟ نجات دہندہ رات کو 12 بجے پیدا ہوگا۔ یسوع مسیح کی سیلیبریشن کے لیے ہم سب منتظر ہیں۔ خداوند جو بابرکت اور غیور خدا ہے، وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ آدم سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، جب آدم اور حوا نے ابلیس کی باتوں میں آ کر خدا کے حکم کو توڑا۔ کیا کیا؟ خدا کے حکم کو توڑا، اور ابلیس اس نے ان کو ورگلایا۔ اور آج بھی لوگ ابلیس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ابلیس انہیں کیا کرتا ہے؟ ورگلاتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام جو دو دھاری تیز تلوار ہے، جو بس بند اور گودے کو جدا کر کے نکل جاتا ہے، وہ کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ اور جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ جو سنتے ہیں جیسے ہی چرچ سے باہر، وہ لوگ ہیں جو راہ کے کنارے والا بیج ہے، کیونکہ ابلیس آتا ہے اور اٹھا کر لے جاتا ہے، اور ہمارے پاس باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن ہوا کیا۔ آدم اور حوا کو جب خدا نے باغ عدن سے نکالا تو اس نے ایک عہد کیا تھا انسان سے۔ کیا عہد کیا تھا؟ جانتا ہے؟ کل بھی نوانے والے کوئی ایک بتائے کیا عہد کیا تھا؟ اس نے عہد کیا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالوں، اور آج وہ دعوت چل رہی ہے ابھی تک، یعنی وہ مخالفت ابھی تک چل رہی ہے۔ اور لکھا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر۔ اور آج بھی ابلیس جب ہمیں بہکاتا ہے، جب ہمیں ورگلاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری ایڑی پر کاٹنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنا دل و جان یسوع کو دے چکے ہیں، جو لوگ یسوع کے حکام پر اپنی لائف کو چلاتے ہیں، جو لوگ یسوع کی ایک ایک بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی ورگلائے نہیں جاتے۔ وہ ہمیشہ اس کے سر کو کیا کرتے ہیں؟ کچلتے ہیں۔ اتنی سردی ہے، بہت سے لوگ ابھی تک نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہو تو اس سے بھی زیادہ یقین مانے اوپر والوں سے پوچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میری کتنی طبیعت خراب ہوئی، لیکن یسوع کا فضل ہے کہ میں نے کہا تیرا کلام دینا۔ میرے عزیزو، خدا جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو آپ کبھی بھی ورگلائے نہیں جاتے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ کوئی بھی کھڑا ہو کے میرے لیے پڑھے گا؟ متی کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 18 آیت سے باب کے آخر تک۔ کوئی بھی ہے جو پڑھے گا؟ متی کی انجیل پہلا باب، اس کی 18 آیت سے باب کے آخر تک۔ خدا کے زندہ اور زند بش کلام میں سے
متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت سے باب کے آخر تک پڑھیں گے، اور لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اس سے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے، اب سب کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک چیز دیکھیں گے یوسف کے متعلق، اور لکھا ہوا ہے اس کی 24 آیت میں، بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا۔ یہاں پر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جس کی منگنی یوسف کے ساتھ، منگنی جسے انگیجمنٹ کہتے ہیں، منگنی جب ہوتی ہے، نیچے لکھ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، تو کیا منگنی کو شادی کہا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں کہا جاتا، لیکن بائبل مقدس آگے کیوں لکھتی ہے کہ اس کی اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا؟ در حقیقت جب ہم شریعت کی کتاب کو دیکھیں اور یہودی دستور کو دیکھیں تو وہاں پر 3 قسم کی منگنی پائی جاتی ہے۔ ایک منگنی وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں صرف جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، منگنی کی ٹوٹ گئی۔ ایک منگنی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر لکھت پڑھت ہوتی ہے، اور جب وہ منگنی ہوتی ہے تو جو لوگ وہاں گئے ہوتے ہیں ان